اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 88 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے ہمارے پالنے والے مالک، تو نے فرعون اور اس کے ساتھ کے بڑے بڑے آدمیوں کو تو اس دنیا کی زندگی میں بڑی زیب و زینت اور بڑا مال و دولت دے رکھا ہے، اے ہمارے مالک۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تیرے ہی راستے سے بہکاتے ہیں، اے ہمارے مالک، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ یہ لوگ پھر اس وقت تک حق کو نہ مانیں، کیونکہ جب تک تیری سخت تکلیف دے سزا کو نہ دیکھ لیں۔ فرعون جیسے متکبروں، ظالموں اور آمروں کی تباہی اور بربادی کی تمنا کرنا ایسا ہی ہے جیسے سانپوں اور بچھوؤں کو ہلاک کرنے کی تمنا کرنا۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اموال کو ایسا بدل دے کہ وہ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو اس دعا کے بعد ان کے تمام اموال اور ساز و سامان پتھر بن گئے۔ تفسیر عثمانی میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھاتے بجھاتے یہ یقین ہو گیا کہ فرعونی کبھی ایمان نہ لائیں گے، طویل تجربے سے ان کی حق دشمنی پوری طرح ثابت ہو گئی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی تاکہ فرعونیوں کی گندگی سے دنیا جلد پاک ہو جائے اور دوسروں کو ان کے برے انجام سے سبق حاصل ہو۔ ان کی بددعا کو ایسا ہی سمجھو جیسے خدا نے آخر کار ابلیس پر لعنت فرمائی تھی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا اپنی تفسیر میں کہ لیکن شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ سچے ایمان کی ان سے اب کوئی امید باقی نہ رہی تھی، مگر جب آفت پڑتی تو کہتے کہ اب مانیں گے۔ اسی وجہ سے عذاب تھم جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا اس لیے مانگی کہ اب یہ جھوٹا ایمان بھی نہ لا سکیں، ان کے دل سخت رہیں تاکہ پورا عذاب آئے اور ان کا کام تمام کر جائے۔ اللہ نے جو ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قابل رشک نوجوان کو دیکھا تو دریافت کیا کیا یہ کوئی کام کرتا ہے؟ جواب ملا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری نظروں سے گر گیا ہے۔ جو کوئی بھی اور خاص طور سے بزرگ حضرات جو کام بھی کر سکتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ فرصت کے لمحات کو بہت غنیمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ کام اور عمل ہی سے دنیا و آخرت میں کسی شخص کی اہمیت و مقام کا تعین ہوتا ہے۔ اس لیے جو کام کرے گا وہی اس کے نتیجے میں رتبہ و مقام اور اہمیت حاصل کرے گا۔ یہ اصول نہ صرف عام انسانوں کے لیے ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کے درجات بھی اسی اصول کا نتیجہ ہیں۔ چنانچہ ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء علیہ السلام و ائمہ علیہ السلام سے افضل ہیں، ان کی فضیلت و برتری بھی اسی اصول کے تحت ہے۔ ایمان باللہ اور عمل میں آپ کو تمام انسانوں پر سبقت حاصل ہے۔ اسلام کے نزدیک ایمان اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، پر جو شخص اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ اسلام کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایمان باللہ کے ساتھ عمل صالح کا ذکر 70 سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے۔ عمل کی اہمیت بہرحال ہے، سستی و بیکاری انسان کو ہلاکت و بدبختی سے دوچار کر دیتی ہے، اس لیے بیکار انسان پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ اس لیے میں بزرگوں سے کہتا ہوں جو بھی گروپ میں ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کم سے کم اپنی نصیحت اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے آڈیو مجھے بھیجیں تاکہ میں اپنے گروپ میں چلا دوں
اور نوجوانوں کو کچھ نصیحت حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔